مختلف ہوتی ہے. بعض سننے والے ایسے ہوتے ہیں جو اس لیے سنتے ہیں تاکہ بات کو سمجھے، تاکہ وہ مسئلہ سمجھے اور پھر اس پر عمل کریں. اور کچھ سننے والے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا سننا نہ سننا برابر. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ. کچھ ایسے ہوتے ہیں سننے والے، آپ جتنی محنت کر لیں، آپ جتنے دلائل دے دیں، آخر میں ان کا جواب یہی ہوگا وجدنا علیہا آبانا. بھائی ہم اپنے باپ دادا کو نہیں چھوڑ سکتے، ہم اپنے بڑوں کو نہیں چھوڑ سکتے، ان کی رسومات ہم نہیں چھوڑ سکتے. آخر میں ان کا جواب آپ جتنے دلائل دے دیں، آپ جتنی مرتبہ زور لگا لیں، آپ جتنا بھی ٹائم ان پہ لگا لیں، آخر میں جواب سمم بکمن عمیان. آپ کو ایسے پتہ چلے گا اندھے کو شیشہ دکھا رہا ہوں اور بہرے کو کہانی سنا رہا ہوں اور گونگے کو بیان کروانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وہ بولے. تو یہ سب چیزیں ناممکن ہیں. گونگا بول نہیں سکتا، اندھا دیکھ نہیں سکتا، بہرا اور بے وقوف سمجھ، سب پر وقت ضائع ہے. اور آپ مت سوچیں کہ ایسے لوگ تھوڑے ہوتے ہیں. اللہ نے فرمایا اکثر الناس لا یؤمنون ولکن اکثر الناس لا یؤمنون. اکثریت ہے، تھوڑے ہوتے ہیں جو بات کو گہرائی سے لیتے ہیں، بڑی توجہ سے سنتے ہیں. وہ تھوڑے ہوتے ہیں، قلیل. کثیر لہم قلوب لا یفقہون بها وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ. اکثریت لوگ، اللہ فرماتے ہیں اکثریت لوگوں کی ایسے ہوتی ہے، ناراض نہ ہونا، اکثریت لوگوں کی ایسے ہوتی ہے کہ اولئک کالانعام. آپ جنگل کے جانور کو پکڑیں یا پھر ان کو اپنے ساتھ بٹھائیں، دونوں برابر ہیں. بلکہ اللہ فرماتے اولئک کالانعام بل هم اضل. ارے جنگل کا جانور ہے نا، وہ اس لیے نہیں سمجھ پاتا. یہ تو جانور سے بھی بدتر ہے. جانور کچھ بھی ہو جائے مشرک تو نہیں ہے نا، وہ شرک تو نہیں کرتا. آپ نے کبھی مرغی کو دیکھا کہ وہ بچوں کی غرض سے کہیں دربار پہ چکر لگا رہی ہو؟ دیکھا آپ نے کبھی؟ لیکن آپ جائیں کسی جگہ بھی، آپ کو پگڑیوں والے ماشاءاللہ چہرے پہ سنت رسول، اور آپ کو نظر آئیں گے ایسے لوگ مسجد چھوڑ کے، اللہ کا در چھوڑ کے، اللہ کا گھر چھوڑ کے، وہ کسی اور کے آگے یوں کر کے بیٹھے ہوں گے، آپ کو آئیں گے نظر. تو اللہ نے سچ فرمایا اولئک کالانعام. اللہ نے فرمایا ایسے لوگوں کی مثال جو مجھے چھوڑ کر جاتے ہیں کسی اور طرف، جانوروں کی طرح. فرمایا بل ہم اضل، جانوروں سے بھی بدتر ہیں، جانوروں سے بھی بدتر ہیں. اور ایسے لوگ اکثریت میں. ومن اولئک عبدۃ القبور ومن اولئک عبدۃ القبور والناذرون لها والمعتقدون للنفع والضرر.
علامہ سید محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں، بغداد کے ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے مفسر ہیں، اور آج سے کئی سو سال پہلے گزرے ہیں، یہ میری بات نہیں ہے، میں ان کی بات نقل کر رہا ہوں صرف. اور ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی اس بات کو لے اور آپ بھی اس سے فائدہ حاصل کریں، ہاں، آپ بھی اس بات کو سمجھیں. وہ فرماتے ہیں کچھ مشرک تو وہ ہوتے ہیں جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں، جو سورج کی پوجا کرتے ہیں، جو آگ کے پجاری ہیں، کچھ تو ایسے ہیں. اور کچھ وہ ہیں عبادۃ القبور، جو قبروں کے پجاری ہیں. عبادۃ القبور والناظرون لها، اور قبروں کی جا کر وہاں پر جا کر نظر و نیاز دیتے ہیں. میں ترجمہ کر رہا ہوں، صرف عربی عبارت ہے، اور آپ کو بھی کچھ نہ کچھ تو سمجھ آ رہی ہے نا. والناظرون لها، ان کی جا کر نظر و نیاز دیتے ہیں. والمعتقدون للنفع والضرر، نفع اور نقصان کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ دیں گے، ہاں، چڑھاوا دیں گے، نذرانہ دیں گے تو کام بنے گا، ورنہ کچھ نہیں. المعتقدون للنفع والضرر، نفع نقصان کا عقیدہ رکھتے ہیں. اور فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ کتنے ہیں؟ اکثر من الدود، جنگل کے کیڑے مکوڑوں سے بھی زیادہ ہیں. آج سے وہ 300 سال پہلے لکھ رہے ہیں. اکثر من الدود، دود، دال و دال، دود، یہ جمع ہے دودتن کی. اور لغت کی کتاب اٹھا کر دیکھنا گرامر کی کہ دودتن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کیڑا، کیڑے مکوڑے. وہ فرماتے جنگل میں آپ جائیں تو کیڑے مکوڑے اتنے نہیں ہیں جتنے آپ کو آبادی میں قبروں کے پجاری ملیں گے. اکثریت ہے، اور ہے، سچ ہے، اللہ نے بھی سچ فرمایا. اور آپ دائیں بائیں دیکھیں تو آپ کو یہ نظر آئے گی حقیقت. قرآن کا کوئی لفظ حقیقت کے خلاف نہیں ہے، مبالغہ بالکل نہیں ہے قرآن میں. اللہ نے جو فرمایا سچ فرمایا، اللہ نے جو فرمایا حق فرمایا. خوش نصیب ہیں وہ لوگ، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو کیڑے مکوڑے نہیں بنتے. اور میں کہوں گا کہ اللہ نے تمہیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، تمہیں انسان بنایا ہے میرے بھائیوں، کیوں کیڑے مکوڑے بنتے ہو؟ کیوں اپنا شمار جو ہے وہ اشرف المخلوقات سے نکالتے ہو؟ اللہ تعالی ہم سب کو بہترین انسان بنائے، اور پھر بہترین مسلمان بنائے، بہترین مومن بنائے، بہترین اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام بنائے، سچا تابعدار بنائے، قرآن و حدیث کا سچا خادم بنائے، سچا نوکر بنائے. اچھا، جب اس طرح کی مشرکین، اب میری باتیں آپ ذرا سن رہے ہیں نا، ہاں، تو آپ بھی سمجھ رہے ہوں گے کہ یار یہ باتیں تو بڑی سخت ہیں. ہاں، اگرچہ آپ کے دل میں توحید ہے، میں سمجھتا ہوں آپ کے دل میں ایمان ہے، توحید ہے، لیکن بات پھر بھی ذرا سخت لگ رہی ہے. تو کیا خیال ہے جس کے دل میں ہو ہی شرک، اس کا کیا بنے گا؟ ہاں، ہے کاش کے کچھ ایسا ہو کہ مولوی صاحب ختم ہو جائے بس. ہاں، یہ کیا کر رہا ہے بھائی؟ ہاں، ایسے مولوی ہوتے ہیں بھائی، اتنی سخت بات، اتنی سخت تقریر. جس کے دل میں یہ ہے، شرک والی بات ہے، وہ قطعاً برداشت نہیں کرے گا. اور بالکل ایسے ہی ہوتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ابو جہل کا حال، کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شرک کی تردید کرتے تھے تو ابو جہل اندر سے جل جاتا تھا، کرتا تھا.
کہ بس چلے تو ہیں معاذ اللہ انہیں مسلمانوں کو، کلمہ پڑھنے والوں کو، ان کو نیست و نابود بنا کے رکھ دیں، بس چلے تو۔ اب وہ کیا ہوتا تھا؟ جب کچھ نہیں کر سکتے تھے، کیوں کچھ کر سکیں جن کا محافظ خود اللہ آپ ہو؟ دشمن گر کوی است نگہبان کوی ترست۔ کیا ہوا؟ دشمن طاقتور ہے، بچانے والا اس سے زیادہ طاقتور ہے، حفاظت کرنے والا اس سے، اور خود اللہ کہہ رہا ہے کہ واللہ یعصمک من الناس۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں، آپ بیان کرتے چلے جائیں، آپ سناتے چلے جائیں، حق ہے، سچ ہے جو آپ سنا رہے ہیں، میرا قرآن ہے، میرا کلام ہے، میرا حق ان کا محتاج نہیں ہے۔ یہ اگر نہیں مانیں گے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میرا حق نہیں ہے، قرآن سچ نہیں ہے۔ اگر یہ سارے کے سارے انکار کر دیں تو تب بھی میرے قرآن کے سچ ہونے میں قطعاً کوئی فرق نہیں آئے گا۔ کوئی بھی نہ مانے، پورا مکہ اکٹھے ہو کر میرے قرآن کا انکار کر دیں تو میرے قرآن کے حق ہونے میں قطعاً کوئی شک نہیں ہوگا۔ یہ ان کے ماننے پر منحصر نہیں ہے، یہ مانیں گے تو پھر حق ہے، یہ نہ مانے تو حق نہیں ہے۔ نہیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ مانے تو پھر بھی حق ہے، یہ نہ مانے تو پھر بھی حق ہے۔ جب مشرکین مکہ یہ باتیں سنتے تھے تو جواب تو ان کے پاس، بولو، قرآن کا جواب تو ان کے پاس تھا نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا جواب تو ان کے پاس نہیں تھا، بالکل نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مقابلہ، مناظرہ، مباحثہ تو کر نہیں سکتے تھے، عاجز تھے، جواب ان کے پاس تھا نہیں۔ ضد تھی، جہالت تھی، ضلالت تھی، اور یہی تھا کہ ہمارے باپ دادے یہ کام کرتے تھے تو ہم کیوں چھوڑیں۔ تو پھر آخر میں وہ کیا کہتے تھے؟ جب وہ غصے میں ہوتے تھے تو کہتے تھے بس یار چھوڑو، موت آئے گی تو اسے جان، بس آخر میں یہی ہوتا ہے۔ ہاں کہتا ہے یار چل مرے گا نا، موت آ جائے گی نا تو پھر جان چھوٹ جائے گی، پھر یہ بیان بھی ختم ہو جائے گا، یہ دعوت بھی ختم ہو جائے گی، پھر یہ مشن بھی ختم ہو جائے گا جو کہتا ہے قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ نے اوپر سے جواب دیا، فرمایا انک میت و انہم میتون، یہ آپ کی موت کیا انتظار کر رہے ہیں میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا خیال ہے ان کا اگر آپ پہ موت آئے گی تو کیا یہ ہمیشہ رہیں گے؟ فرمایا اگر آج آپ پہ موت آئے گی تو ان پہ بھی موت، بچنا انہوں نے بھی نہیں ہے موت سے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک پر موت آئے گی، موت سے کوئی نہیں بھاگ سکتا، موت سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ لیکن ان کا یہ کہنا، توجہ کر رہے ہیں میرے بھائی، ان کا یہ کہنا کہ موت آئے گی تو یہ دعوت رک جائے گی، ایسا نہیں ہوگا۔ ایسا نہیں ہوگا۔ موت کی وجہ سے مشن نہیں رکتا، دعوت نہیں رکتی۔ اور پھر ایسا ہی ہوا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ موت آئی، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر فرمایا من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ اوے لوگو، اگر تم میں سے کوئی سمجھتا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم الہ اور معبود ہیں تو پھر اس کو سمجھ لینا چاہیے اور اسے جان لینا چاہیے کہ اس کا معبود فوت ہو چکا ہے۔
بے شک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر موت آ چکی ہے، وہ دنیا سے جا چکے ہیں، رخصت ہو چکے ہیں، ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ اللَّهَ، اور تم میں سے جو اللہ کی عبادت کرتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، وہ ایسا زندہ ہے جس پر کبھی موت نہیں آئے گی۔ موت آئی، توجہ کریں، موت آئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ، صحابہ کرام نے فیصلہ کیا اور اعلان فرمایا، تمام صحابہ کرام نے اس بات کو تسلیم کیا، تو کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت رک گئی؟ نہیں رکی۔ مخالفین کا جو خیال تھا، مشرکین کا جو ایک وہم تھا کہ موت آئے گی تو ہماری جان چھوٹ جائے گی، اللہ تعالیٰ نے دکھایا پہلے ایک تھا، اب دیکھو لاکھ سے بھی زیادہ ہیں۔ صفا پہاڑی پہ جب کھڑا ہوا تھا تو اکیلے تھے، ایک، یا ایھا الناس قولوا لا الہ۔ اب جب انہوں نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اب لاکھوں کی تعداد میں ہیں، ہر طرف یہی اعلان کرنے والے، آواز دینے والے کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، اللہ کے سچے نبی ہیں۔ یہ دعوت آگے بڑھی، مزید پھیلی، ہر طرف پھیلی، اور پھر آج بھی الحمدللہ میرے اور آپ کے سامنے اللہ کا قرآن کھلا ہوا ہے، یہ صحابہ کرام کی محنت ہے، رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، یہ ان کی محنتیں ہیں، یہ ان کی دعوت ہے، یہ ان کی تبلیغ کا اثر ہے۔ آج ہم بھی اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہیں، ہمارے پاس بھی دین اور اسلام موجود ہے۔ تو یہاں ایک بات سمجھنا، موت سے پاک صرف اللہ ہے، الہ پر موت نہیں آتی، خدا پر موت نہیں آتی۔ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم وتوکل علی الحی الذی لا یموت، الہ پر موت نہیں آتی، خدا پر موت نہیں آتی۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ نبی خدا ہوتا ہے، پھر جو بھی کہتا رہے وہ جانے اس کا۔ اسی لیے تو صدیق اکبر نے فرمایا، جو سمجھتا ہے کہ محمد مصطفیٰ اس کا خدا ہے، اس کا معبود ہے، تو اسے سمجھ لینا چاہیے اس کے معبود پر موت آ چکی ہے۔ ہاں، الہ پر موت نہیں آتی، جو خدا ہے اس پر کبھی موت نہیں آتی۔ کل من علیہا فان، اس کے علاوہ ہر چیز پر فنا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ، ہر ایک پر موت ہے، پر اللہ موت سے، یہ ایک بات تو پکا لو۔ جو سمجھتا ہے کہ نبی، رسول، ولی، پیر، فقیر خدا ہیں، پھر وہ کہتا رہے کہ ان پر موت نہیں آتی۔ ہاں کہتا رہے، ہاں نماز بھی پڑھتا رہے اور خدا بھی کہتا رہے ان کو، پھر اس کا کوئی علاج نہیں ہے، نہ دنیا کی کسی ہسپتال میں، اور نہ کسی ڈاکٹر کے پاس، نہ کسی حکیم کے پاس، نہ کسی علامہ کے پاس، نہ کسی بزرگ کے پاس۔ ایسے آدمی کا کہیں علاج نہیں ہے۔ مکہ میں چلا جائے تو کوئی علاج نہیں ہے، مدینہ میں چلا جائے تو کوئی علاج نہیں ہے، کیونکہ اسے پتہ ہی نہیں ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے، سمجھ ہی نہیں ہے کہ موت سے پاک کون ہے۔
کو بات سمجھ آ رہی ہے میرے بزرگوں، میرے بھائیوں؟ موت سے پاک کون ہے؟ صرف ایک، ذرا ہاتھ کھڑے کر کے بولے نا، صرف ایک اللہ۔ اللہ کے علاوہ کل نفس ذائقۃ الموت۔ سب سے بڑا ولی کیوں نہ ہو، سب سے بڑا نبی کیوں نہ ہو، سب سے بڑا رسول کیوں نہ ہو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا نبی کون ہے؟ آئے ہے۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا رسول کون ہے؟ ہاں؟ انہوں نے بھی موت کا جام پیا، انہوں نے بھی موت کا جام پیا۔ اب ذرا میں آپ کو ایک دو حوالہ یاد دکھانا چاہتا ہوں۔ اب یہ بات بھی بڑی عجیب سی ہے کہ یہ تو ایسے ہی ہے نا کہ موت سے صرف اللہ پاک ہے اور کوئی بھی موت سے بری۔ بات ایسے روشن ہے جیسے دوپہر کے وقت نا انسان سورج کا انکار کر دے، نہیں ہے سورج، ثابت کرو۔ دوپہر کے وقت کھڑا ہو، سورج سر کے اوپر ہے اور کہے سورج نہیں ہے۔ اب اس کا کوئی علاج ہے؟ تم کہو ہم ڈاکٹر کو بلاتے ہیں، یہ ڈاکٹر کا یہی علاج کرے گا، یہ علاج کرے گا، ڈاکٹر نہیں، حکیم نہیں۔ ہاں، جو دوپہر کے وقت سورج سر کے اوپر ہے، نصف النہار کا وقت ہے، اور ساری دنیا کو کہتا ہے آؤ سورج ثابت کرو، اس کا کہیں علاج نہیں۔ تو ایسے ہی بات ہے، موت ہر ایک پر آنی ہے، اور اللہ کے نبی جتنے گزرے ہیں سب پر موت آ چکی ہے الا عیسیٰ، مگر عیسیٰ علیہ السلام وہ اب بھی آسمانوں پہ زندہ ہیں، اور قیامت کے قریب آسمانوں سے نزول ہوگا، پھر وقت گزاریں گے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، اس سے وہ بھی گزریں گے، اس سے وہ بھی گزریں گے۔ اب ذرا ایک پیغمبر کا حوالہ پڑھتے ہیں قرآن مجید میں، ہو سکتا ہے کہ مزید بات واضح ہو جائے۔ اب ذرا نکالیے گا، پارہ نمبر ہے جی 22واں پارہ ہے، صفحہ ہے جی 557، صفحہ 557، ذرا ہمت کریں۔ 22واں پارہ سورہ سبا، آیتیں نوٹ کر لیا کرو، گھر میں جا کر ترجمے والا قرآن کسی عالم کا لکھا ہوا ہو آپ اسے اٹھائیں، اور تنہائی میں بیٹھ کر ذرا اپنے دل سے بھی پوچھنا، قرآن میں بھی دیکھنا، اور پھر اس اندر والے مفتی سے بھی پوچھنا، یہ تمہیں بتائے گا، دل کبھی تمہیں غلط فیصلہ نہیں دے گا، سچ بتائے گا تمہیں۔ صفحہ 557 ہے، 22واں پارہ سورہ سبا، اور آیت نمبر ہے 14، درمیان صفحے میں تقریباً ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلما قضینا علیہ الموت ما دلهم على موته الا دابۃ الارض۔ آیت مل گئی جی، آیت مل گئی ہے۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا ہے، بالکل اسی صفحے میں شروع میں دیکھیں، اسی صفحے میں اوپر کی طرف دیکھیں جہاں سے پہلی سطر شروع ہو رہی ہے، وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ، لکھا ہوا نا سلیمان۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اللہ کے نبی تھے، اور خالی نبی نہیں، بادشاہ بھی تھے۔ اور پھر جب ان پر موت کا وقت آتا ہے تو اللہ کیا فرماتے ہیں دیکھیے گا، فلما قضینا، نیچے ترجمہ دیکھیں جو آپ کے پاس لکھا ہوا ہے، پھر جب ہم نے ان پر موت کا حکم جاری کر دیا۔ اس کو کہاں چھپاؤ گے؟ کہاں چھپائے گا؟ ہاں، اگر کوئی مولوی موت کا انکار کرتا ہے قرآن کو کہاں چھپائے گا؟ اگر کوئی پیر موت کا انکار کرتا ہے قرآن کو کہاں چھپائے گا؟
یہ چھپنے کے لیے نہیں آیا، ہاں یہ پڑھنے کے لیے آیا، یہ پھیلنے کے لیے آیا ہے۔ اسے دنیا کی کوئی طاقت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ جی دنیا کی ساری کتابیں نیچے اور سب سے اوپر اللہ کی کتاب، سب سے اوپر اللہ کی کتاب ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جب موت کا ہم نے فیصلہ کیا سلیمان علیہ السلام کے لیے تو موت آ گئی، پھر کیا ہوا؟ آگے اللہ فرماتے ہیں ما دلہم علی موتہ، موت کا لفظ آ رہا ہے نا، پھر کان کو ہاتھ لگاؤ گے کسی ولی کے لیے موت کا لفظ، او توبہ 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 توبہ، کان کو ہاتھ لگانا، توبہ، ہاتھ باندھنا، یوں نہیں 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 نہیں، موت نہیں آ سکتی، نہیں نہیں، ہائے ہائے، بڑے سادے لوگ ہو بھائی، بڑے بھولے لوگ، ہمارے لوگ بڑے بھولے ہیں، سیدھے سادے، ہاں دین کے علاوہ ہر چیز کا پتہ ہے۔ بازار سے کپڑا کیسے خریدنا ہے، کس دکان پہ جانا ہے پتہ ہے، سبزی کہاں سے لینی ہے پتہ ہے، ہاں سامان کس دکان سے لینا ہے کبھی نہیں بھولتے، کبھی نہیں بھولتے، کبھی دھوکہ نہیں کھاتے۔ کس ڈاکٹر کے پاس جانا ہے یہ بھی پتہ ہے، فلاں ڈاکٹر اچھا ہے، ہاں اور فلاں کے پاس نہیں جانا بھائی، ہاں یہ سب پتہ، دنیا کا سب پتہ، بہت سمجھدار۔ جب دین کی بات آتی ہے تو یہاں بھولے ہو جاتے ہیں، بس ٹھیک ہے، بس جیسے کہہ دیا حضرت نے، جو کہہ دیا حضرت نے جو فرما دیا بس۔ ارے اس حضرت سے پوچھو کہ ذرا اللہ کا قرآن بھی پڑھ کے سناؤ، اس حضرت کو کہو اللہ کا فرمان بھی پڑھ کے سناؤ۔ ما دلہم علی موتہ، مانا دیکھیں، مانا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا لکھا، فرمایا ما دلہم علی موتہ، تو کسی چیز نے ان کے مرنے کا پتہ نہ بتلایا۔ ما دلہم، موت آ گئی، سلیمان علیہ السلام اپنے حجرے میں کھڑے ہیں، فرشتہ آ گیا روح نکالنے والا، سامنے بیت المقدس کی تعمیر ہو رہی ہے، فرشتے نے کہا وقت آ چکا ہے، روح نکالنی ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا بیت المقدس کی تعمیر باقی ہے، زندگی نام ہے کوشش نا تمام سے، کام ہمیشہ ادھورے رہ جاتے ہیں، منصوبے ہمیشہ، خواب ہمیشہ رہ جاتے ہیں، زندگی نام ہے کوشش نا تمام سے۔ حضرت کہتے ہیں سلیمان علیہ السلام بیت المقدس کی تعمیر کا کیا بنے گا؟ فرشتہ کہتا ہے بیت المقدس جانے، بیت المقدس کا رب جانے، وہ آپ کا کام نہیں ہے، وہ اللہ کا کام ہے، اس نے کیسے مکمل کرانا ہے وہ خود جانتا ہے، بہتر جانتا ہے۔ عصا یہاں نیچے رکھا، عصا نیچے رکھا، سلیمان علیہ السلام نے یوں کھڑے ہوئے اور فرشتے نے کھڑے کھڑے آئے ہے روح نکال لی، روح نکال لی، کھڑے کھڑے۔ موت سے پاک کون ہے بولو؟ آئے ہے حضرت سلیمان علیہ السلام، اللہ کے نبی بھی ہیں اور اس وقت کے سب سے بڑے بادشاہ بھی ہیں، حکمران بھی ہیں، لیکن موت سے بچ نہیں سکے، موت آ گئی، روح نکل گئی۔ پھر کیا ہوا؟ 1 سال تک اللہ نے انہیں عصا کے سہارے پہ ٹھہرائے رکھا۔ 1 سال گزر گیا، مفسرین کہتے ہیں
کوئی پتہ نہیں چلا کہ موت آ چکی ہے یا کیا ہو چکا ہے، کسی کو کچھ بھی خبر۔ اور بیت المقدس کو کون تعمیر کر رہا ہے؟ جی جی، تعمیر کرا تو اللہ رہا ہے، لیکن جو تعمیر کر رہا ہے، کام کون کر رہا ہے؟ جنات، جن لگے ہوئے ہیں، صبح شام، شام سے صبح، صبح سے چھٹی نہیں ہے جی، لگے ہوئے ہیں بھائی۔ ابھی باہر آئے نا سلیمان تو چھوڑیں گے نہیں، جلدی کرو، لگے ہوئے۔ ادھر سے اللہ نے دیمک کو حکم دیا، دیمک آئی، اس نے اپنا کام شروع کیا، اس نے عصا کو نیچے سے کھانا شروع کیا، عصا اندر سے کھوکھلا ہوا، کمزور ہوا، عصا گرا تو حضرت سلیمان علیہ السلام بھی نیچے گرے، زمین پہ گرے۔ اللہ نے اسی منظر کو بیان کیا، آئے ہے گرنے سے پاک کون ہے؟ بولو، موت سے پاک کون ہے؟ صرف ایک۔ محتاجی سے پاک کون ہے؟ صرف ایک اللہ۔ یہی باتیں پکال ہے میرے بھائی، ان باتوں کو اگر یہ باتیں سمجھ آ گئی نا تو کہیں بھی تو دھوکہ نہیں کھائے گا۔ دیکھو، فلما خر ما دلہم علی موتہ الا دابۃ الارض، نہیں بتایا لوگوں کو اس کی موت کے بارے میں الا دابۃ الارض، مگر زمین کے ایک کیڑے نے، زمین کے ایک کیڑے نے، دابہ ایک جانور نے، تاکل من ساعتہ، تاکل من ساعتہ، جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے عصا کو نیچے سے کھاتا تھا۔ ترجمہ یہی لکھا ہوا ہے، سلیمان کے عصا کو کھاتا تھا۔ فلما خر، مسئلہ بڑا حل ہو رہا ہے، لیکن ذرا دل پہ ہاتھ رکھنا۔ فلما خر، جب سلیمان علیہ السلام نیچے گر پڑے، زمین پہ گر پڑے۔ لوگ تو کہتے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں بادشاہ، ہم نمازیں پڑھتے ہیں، موت کے بعد قبر میں جماعت ہوتی ہے، اذان ہوتی ہے، مکبر تکبیر کہتا ہے، باقاعدہ جماعت سے نماز ہوتی ہے، ان کا علاج اللہ ہی کرے۔ لیکن اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ فلما خر، سال پورا گزر گیا، سال پورا گزر گیا۔ اگر نبی موت کے بعد دوبارہ اسی طرح حیات ہو جاتے ہیں جس طرح موت سے پہلے ہوتے ہیں، تو پھر یہ سارا کچھ جو کچھ اللہ بیان کر رہا ہے، اس کو کس طرح فٹ کرو گے؟ اگر پیغمبر موت کے بعد اسی طرح جس طرح پہلے موت سے پہلے زندہ ہوتے ہیں، اگر موت کے بعد اسی طرح زندہ ہو جاتے ہیں، تو پھر یہ جو کہانی اللہ بیان کر رہا ہے، اس کو کہاں چھپاؤ گے؟ اللہ فرماتے خر، آپ کے پاس کیا ترجمہ لکھا ہوا ہے ذرا دیکھیں، کریں ترجمہ، سارے پڑھیں۔ گر پڑے، جب وہ گر پڑے، زندگی میں تو کبھی نہیں گرے تھے۔ اب کیوں گرے؟ موت آ چکی ہے، اندر حیات نہیں ہے، زندگی نہیں ہے۔ اگر زندہ ہوتے تو اپنے آپ کو سنبھال لیتے۔ فلما خر، جب وہ نیچے گرے، تبینت الجنو، اللہ رب العزت فرماتے اب جنوں کو پتا چلا کہ اوہو، سلیمان علیہ السلام پر تو کب سے موت آ چکی ہے، اور ہم ایسے ہی لگے رہے۔ اور یہاں ہمارے پاکستانی لوگ تو کہتے ہیں بادشاہ جنات کو بڑی خبر ہوتی ہے، خیال رکھنا، سب پتا ہوتا ہے، چور کیسے آیا پتا ہوتا ہے اس کو، کس نے چوری کی پتا ہوتا ہے اسے، کون اس وقت لاہور میں، کراچی میں، پنڈی میں کون کیا کر رہا ہے، جنات کو سب خبر ہوتی ہے۔ پتہ نہیں یہ باتیں کہاں سے آتی ہیں،
جھوٹ کے کہتے ہیں پاؤں نہیں ہوتے لیکن پھیلتا بڑی تیزی سے ہے. اتنی بات تو پکی. اب میں قرآن کو مانوں ہاں یا لوگوں کے جھوٹ کو مانوں؟ بتاؤ، بولیں ذرا، آپ بولیں کس کو مانیں گے؟ سامنے بیت المقدس تعمیر ہو رہا ہے، حجرے میں کھڑے حضرت سلیمان علیہ السلام، سال گزر گیا. اللہ کا قرآن کہتا ہے جنات کو اس وقت پتہ چلا جب سلیمان نیچے گرے، تب پتہ چلا، مسئلہ واضح ہو گیا. اللہ نے ایک مسئلہ تو یہ بتایا لوگوں، موت سے کوئی بھی بچ نہیں سکتا. ایک مسئلہ تو اس آیت میں یہ واضح کر دیا، اور دوسرا مسئلہ یہ بھی واضح کر دیا کہ جنات عالم الغیب نہیں ہیں. دو مسئلے عقیدے کے واضح ہو گئے، اور ہمارے سیدھے سادے مسلمانوں نے انہی دونوں مسئلوں میں ٹھوکریں کھائیں اور کھائے جا رہے ہیں. فلما خر تبینت الجن، اب جنوں کو پتہ چلا، حقیقت واضح ہو گئی کہ سلیمان پر تو موت آ چکی ہے. اللہ کانوا یعلمون الغیب، اللہ رب العزت فرماتے ہیں لوگوں اگر جنات عالم الغیب ہوتے، اگر جنات عالم الغیب ہوتے، ما لبثوا فی العذاب المہین، تو کبھی بھی اس ذلت والی مصیبت میں کبھی بھی نہ رہتے. وہ کب کے بھاگ چکے ہوتے، ہاں کب کے بھاگ چکے ہوتے، کام چھوڑ کے بھاگ جاتے. مسئلہ واضح ہو گیا کہ عالم الغیب صرف ایک اللہ ہے، اور موت سے پاک بھی صرف ایک اللہ ہے اور کوئی نہیں ہے. اب ذرا ایک اور حوالہ بھی دیکھ لیں، پہلے پارے میں آ جائیں، صفحہ 25. ہمت کریں، ذرا ہمت کریں، بات ایمان کی ہے، بات عقیدے کی ہے، بات اللہ کے قرآن کی ہے. صفحہ ہے جی 25، سورۃ البقرہ، پہلا پارہ، اور آیت نمبر ہے 133، 132 نمبر آیت مکمل ہو رہی ہے. درمیان صفحے میں دیکھیے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت. جیسے کہتے ہیں نا بندہ جتنی بھاگے موت چھوڑتی نہیں ہے. تو ایسے قرآن میں بھی دیکھو گے تو یہ نظر آئے گا اللہ کے جتنے بھی برگزیدہ ہستیاں اور شخصیات کیوں نہ ہوں، موت چھوڑتی نہیں ہے. ام کنتم شہداء، آیت مل گئی جی. ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت. بات کیا ہے جی؟ بات بڑی عجیب ہے. سبحان اللہ. توجہ کرنا، میری طرف دیکھنا تاکہ یہ آیت سمجھ آئے اور ایک آیت قرآن مجید کی سمجھ آ جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 100 رکعت نفل پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے. 100 رکعت نفل پڑھنے پہ اتنا اجر نہیں ملتا جتنا قرآن مجید کی ایک آیت کو سمجھ کر پڑھنے پہ ملتا ہے. ایک آیت کو سمجھ کر پڑھیں. مسئلہ یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا مسئلہ بیان کیا تو یہود کے علماء چیخ پڑے. یہود کے علماء نے کہا کہ ہم آپ کی بات نہیں مانتے اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو بات مانیں گے اپنے بڑے حضرت یعقوب کی علیہ السلام، ان کی بات مانیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا وہ کیا بات ہے؟ وہ کیا بات تھی جو تم میری بات نہیں مانتے، توحید نہیں مانتے، ان کی بات مانتے ہو؟ بھلا وہ کیا بات تھی؟ انہوں نے کہا، اب ذرا یہودیوں کا جواب بھی سنو، یہود کے مولویوں کا جواب سنو. یہود کے مولویوں نے کہا، علماء نے کہا
ہم اس لیے آپ کی بات نہیں مانتے کیونکہ ہمارے بڑے حضرت یعقوب نے ہمیں وصیت کی تھی کہ ہمیشہ یہودی رہنا. کیا رہنا؟ یہودیت کو نہیں چھوڑنا. ہاں تو ہم جس مذہب پہ چل رہے ہیں نا، حضرت عزیر علیہ السلام کی عبادت یہ ہم اپنی طرف سے نہیں کر رہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی یہی وصیت تھی. کوئی بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں یہ ایسے ہوتا ہے، لوگ غلط کام خود کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں بزرگوں پہ کہ جی بزرگوں نے ایسے کہا ہے، اور بزرگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا. ہاں بزرگوں کو اس بات کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے بارے میں لوگ کیا کیا کہانیاں انہوں نے بنا رکھی ہیں، اور کیسے وہ اپنی روٹیاں بنا رہے ہیں، کیسے اپنا مال بنا رہے ہیں. وہ بزرگ تو دنیا سے چلے گئے، لیکن لوگوں نے کہانیاں بنائیں، ان اللہ کے نیک بندوں کی طرف منسوب کر دیں، جھوٹ بولا، نیک آدمی کا نام لیا اور جھوٹ بکنے لگا، جھوٹ چلنے لگا، جھوٹ پھیلنے لگا. یہی جھوٹ تھا جو یہودیوں نے اپنی طرف سے لگایا اور نسبت لگا دی حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرف. کیوں کہ اگر انسان خود جھوٹ بولے کوئی نہیں مانے گا، بات مانے گا کوئی بات؟ ہاں اگر ایک آدمی دیکھو جی کھڑا ہو جائے اور وہ کہے یہ میں جھوٹ بول رہا ہوں تو مان لو، مانے گا کوئی بات؟ کوئی بھی نہیں مانے گا، شیطان بھی نہیں مانے گا اس کی بات، اس کی بات ابلیس بھی نہیں مانے گا. لیکن اگر کوئی آدمی اس طرح جھوٹ بولتا ہے اور کہتا ہے یہ تو فلاں بزرگ نے لکھا ہے، تو نہ ماننے والا بھی کہے گا چلو ٹھیک ہے. ہاں اگر کوئی تردید نہیں کرے گا نا تو آخر میں اتنا کہے گا بہت چاہ رہی بزرگوں نے لکھا ہے، کیا کریں، انکار نہیں کرے گا. ہاں کیونکہ بزرگ کا نام آ گیا. اب یہودیوں نے یہ چورن جو بیچنا شروع کیا کہ ہم سچے ہیں، ہمارا مذہب سچا ہے، وجہ کیا ہے کہ ہمیں حضرت یعقوب نے وصیت کی تھی کہ مرتے مر جانا پر یہودیت کو. کوئی بات سمجھ آ رہی ہے؟ خدا کی قسم قرآن سمجھو گے نا، ہائے ہائے ہائے، قرآن کے اندر بڑے بڑے اصول ہیں، اس سے آپ جتنی فائدہ اٹھائیں گے، آپ کی جتنی دماغ ہے، جتنی عقل ہے، جتنا علم ہے، اتنی آپ فائدہ اٹھائیں گے. اللہ تعالیٰ قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. قربان جاؤں اللہ پہ، سبحان اللہ. اللہ رب العزت نے جبرائیل امین کو بھیجا، یہ آیت لے کر آیا. جبرائیل یہ آیت لے کر آیا اور فرمایا میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ذرا چیلنج کرو اور یہودیوں کو کہو آؤ لے آؤ تورات، ایتونی بکتاب، لے آؤ تورات. کہاں لکھا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ وصیت کی تھی؟ پیش کرو کتاب، دلیل دو. اور اب سنو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بات چونکہ انہوں نے چھیڑی ہے، بولا ہے انہوں نے جھوٹ اور نسبت کی ہے میرے نبی کی طرف، یعقوب علیہ السلام کی طرف، اب میں تو نہیں چھوڑوں گا. اللہ فرماتے میں تو جواب دوں گا. اب اللہ رب العزت نے بتایا میں تمہیں کہتا ہوں، بتاتا ہوں، میں تمہیں سناتا ہوں کہ یعقوب نے جو وصیت کی تھی وہ کیا تھی. کوئی بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہائے ہائے، جھوٹ بولا انہوں نے لیکن اللہ نے سچ بتایا اور پھر کمال سچ بتایا. دیکھیے گا معنی کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قربان جاؤں اللہ کے کلام پہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. فرمایا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت. ترجمہ دیکھیے گا. ارے لوگو کیا تم خود اس وقت موجود تھے؟ یہ اللہ یہودیوں سے سوال کر رہا ہے، یہودیوں کے مولویوں سے پوچھ رہا ہے کیا تم موجود تھے اس وقت جس وقت یعقوب علیہ السلام کا آخری وقت آیا؟ اذ حضر یعقوب الموت، موت کا لفظ ہے نا، تو خیال کرنا کہیں اس کو چھپا نہ دینا. ہاں
بس چلے نا، بس چلے تو یہ بھی کرنے کے لیے تیار ہوں گے، لیکن پتہ ہے پھر عوام نہیں چھوڑے گی. ہاں، اذ حضر یعقوب الموت، جب موت کا وقت آن پہنچا، جب موت کا وقت آن پہنچا کس پر؟ یعقوب. تو یعقوب جانتے ہیں اللہ کے نبی گزرے ہیں. کون ہیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے بابا ہیں. کون ہیں؟ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کا تذکرہ کرتے تھے تو بڑے عجیب انداز سے کرتے تھے. فرماتے تھے ان الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم، ان الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم، یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم. یوں کرتے تھے تذکرہ، یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم، ان الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم. بے شک بڑا کریم الطبع تھا، بڑا شریف الطبع تھا، اور باپ بھی اس کا کریم الطبع اور شریف الطبع تھا، دادا بھی اس کا کریم الطبع اور شریف الطبع تھا، پر دادا بھی اس کا کریم الطبع اور شریف الطبع تھا. ارے کون تھا وہ؟ فرمایا وہ یوسف تھا، وہ یوسف تھا، بیٹا یعقوب کا تھا، پوتا اسحاق کا تھا، پر پوتا ابراہیم کا تھا علیہم السلام، علیہم السلام. یہ ہیں یعقوب. ان پر بھی موت آئی، اور موت کا وقت جب قریب آیا تو اللہ فرماتے ہیں کیا تم اس وقت موجود تھے لوگو؟ اذ قال لبنیہ، اس وقت انہوں نے ایک وصیت کی. موت کا وقت قریب پہنچا تو حضرت یعقوب نے اپنے 12 بیٹوں کو اکٹھا کیا. کتنے بیٹے؟ 12 بیٹوں کو اکٹھا کیا اور بٹھایا، وصیت کی اور پوچھا ما تعبدون من بعدی، ما تعبدون من بعدی. ہماری وصیت ہے تو یہ ہوتی ہے فلاں دکان، فلاں پلاٹ، فلاں مکان اور فلاں کاروبار، فلاں کو دینا ہے فلاں کو نہیں دینا. ہاں، اور یہ ہماری وصیتیں ہوتی ہیں. لیکن اللہ والے لوگوں کی ایسی بات نہیں ہوتی. وہ وصیت، وہ ترجیح دنیا کی چیزوں کو نہیں دیتے، وہ ترجیح اللہ کے دین کو دیتے ہیں، وہ اسلام کو ترجیح دیتے ہیں، وہ آخرت کو ترجیح دیتے ہیں. اب آخری وقت ہے تو کہتے ہیں ما تعبدون من بعدی، ما تعبدون من بعدی. ترجمہ دیکھے، ترجمہ دیکھے. اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ تم لوگ میرے مرنے کے بعد، ہے ترجمہ لکھا ہوا یا اپنی طرف سے کر رہا ہوں؟ بولو ذرا، ہے لکھا ہوا؟ ذرا کریں نا، آپ بھی ترجمہ کریں کہ تم لوگ میرے مرنے کے بعد کس چیز کی پرستش کرو گے؟ مجھے یہ بتاؤ. اب تو تم توحید کو مانتے ہو، 12 بیٹوں کو کہتے ہیں، اب تو تم صرف اللہ کی عبادت کرتے ہو. اب میں جا رہا ہوں، دنیا چھوڑ کے جا رہا ہوں، میری موت کا وقت قریب آن پہنچا ہے. مجھے یہ بتاؤ ما تعبدون من بعدی، اور میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ میری موت کے بعد، میرے مرنے کے بعد کس کی پوجا کرو گے؟ توحید کے بارے میں پوچھا. کس کے بارے میں پوچھا؟ آپ بھی میرے بھائیوں، آپ بھی اپنی اولاد کو، بیوی بچوں کو یہی وصیت کریں کہ جب تک زندہ رہو اللہ کی توحید پر قائم رہو، اللہ کی توحید پر قائم رہو. اچھا، جب انہوں نے پوچھا تو کیا جواب دیا بیٹوں نے؟ اللہ نے اسے بھی آگے قرآن بنا دیا اور بتایا قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا، الہا واحدا. بیٹے جواب دیتے ہیں، 12 بیٹے جواب دیتے ہیں، جن میں حضرت یوسف علیہ السلام بھی ہیں. قالوا نعبد، انہوں نے کہا بابا جی ہم عبادت کریں گے الہ کا، آپ کے معبود کی، و الہ آبائک، اور آپ کے آبا و اجداد ابراہیم، اسماعیل، اسحاق علیہ السلام، ان کے معبود کی. اچھا، کیا ان کے علیحدہ علیحدہ معبود ہیں؟ تو فرمایا الہن، آئے ہے الہن واحدا، الہن واحدا، ایک ہی الہ،
ایک ہی معبود، ہم اس کی عبادت کریں گے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم ہیں اسی کے فرما بردار۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں دو مسئلے واضح کر دیے، توجہ کرنا، دو مسئلے واضح کر دیے۔ اللہ نے بتا دیا، پہلا مسئلہ تو یہ واضح کیا کہ یہودی جھوٹ بولتے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے یہودیت کی وصیت نہیں کی، اللہ کی توحید کی وصیت کی تھی۔ کیا وصیت کی تھی؟ بولو ذرا، بولو، کس کی وصیت؟ توحید کی وصیت، جس کو بیان کرنے کے لیے آج مولویوں کے پاس وقت نہیں ہے۔ صدقات پر بیان ہوں گے، زکوٰۃ پر بیان ہوں گے، خیرات پر بیان ہوں گے، فضائل پر بیان ہوں گے، اعمال پر بیان ہوں گے، معاشرے پر بیان ہوں گے، لیکن مسئلہ توحید کے لیے وقت نہیں ہے۔ انہیں پتہ ہے اگر یہ مسئلہ بیان کریں گے تو لوگ بھاگ جائیں گے، ان کو شارٹ کٹ راستہ دکھاؤ کہ بس سیدھا ان کو جنت الفردوس کا آخری درجہ نظر آئے، بس تم نے یہاں سے جانا ہے تو سیدھا ادھر جانا ہے۔ ہاں میرے بھائی، ایک مسئلہ تو واضح ہو گیا، توحید والا مسئلہ، کہ اللہ نے فرمایا یعقوب علیہ السلام نے توحید کی وصیت کی تھی، یہودیت کی وصیت۔ اور دوسرا مسئلہ یہ واضح ہو گیا اسی میں کہ موت یعقوب علیہ السلام پر بھی آئی۔ موت یعقوب علیہ السلام پر بھی آئی، اور توحید کا مسئلہ تو واضح ہو گیا کہ سجدہ کس کا کرنا ہے، پکارنا کس کو ہے، عبادت کس کی کرنی ہے۔ اور کہتے ہیں نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور کہتے ہیں نا ہم سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ قولی عبادت، بدنی عبادت، مالی عبادت، ارے تینوں عبادتیں کس کا حق ہے؟ لہو دعوت الحق۔ اب ذرا واپس آ جائیں جہاں ہمارا سبق چل رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انک میت وانہم میتون ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، لوگو دنیا ہمیشہ کے لیے نہیں، ہمیشہ نہیں رہنا دنیا میں، تم نے موت آئے گی، پھر تم آؤ گے میرے پاس۔ ثم انکم یوم القیامہ، پھر قیامت کا دن ہوگا، پھر بے شک تم قیامت کے دن عند ربکم، اپنے رب کے سامنے، تختصمون، مقدمات لڑو گے۔ اللہ کے ہاں عدالت لگے گی، وہاں ظالم بھی کھڑا ہوگا، مظلوم بھی کھڑا ہوگا، وہاں قاتل بھی کھڑا ہوگا، مقتول بھی کھڑا ہوگا، وہاں سچا بھی کھڑا ہوگا، جھوٹا بھی کھڑا ہوگا، دربار لگے گی، عدالت لگے گی۔ اللہ فرماتے ہیں میری ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون۔ ایک طرف موحد ہوگا، دوسری طرف مشرک ہوگا، ایک طرف مومن ہوگا، دوسری طرف کافر ہوگا، ایک طرف فرما بردار ہوگا، دوسری طرف نافرمان ہوگا۔ ناکام کون ہوگا؟ ذرا سنیے گا، ناکام کون ہوگا؟ آگے اللہ نے جواب دیا، فمن ظلم ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدق۔ قیامت کے دن ناکام کون ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں پس کون ہے بڑا ظالم اس آدمی سے جس نے جھوٹ بولا اللہ پر۔ کس پر جھوٹ بولا؟ اللہ پر۔ توجہ کرنا، مشرک سب سے بڑا ظالم ہے۔ ان الشرک لظلم، اللہ کا قرآن کہتا ہے مشرک سب سے بڑا ظالم ہے۔ نمبر 2، مشرک ہی بڑا جھوٹا ہے۔ مشرک ظالم بھی ہوتا ہے اور مشرک جھوٹا بھی ہوتا ہے، کرتا شرک ہے اپنی مرضی سے، اور جب اس سے پوچھا جاتا ہے یہ کام کیوں کرتا ہے تو کہتا ہے واللہ امرنا، اللہ نے حکم دیا ہے ہمیں۔ جھوٹ اللہ پر بولتا ہے، جھوٹ اللہ پر بولتا ہے، اور کبھی کبھی پھر یوں بھی کہتا ہے، توجہ کرو میرے بھائیوں، کبھی کبھی یوں بھی کہتا ہے مشرک اپنے آپ کو بچانے کے لیے اور سچا ثابت کرنے کے لیے، کہتا ہے کہ اگر یہ شرک غلط ہوتا تو اللہ ہمیں کبھی بھی نہ کرنے دیتا۔ جواب سمجھ آیا؟ دلیل سمجھ آئی؟
کیا کہتا ہے مشرک؟ اگر یہ کام غلط ہوتا تو میں کبھی نہ کرتا، اللہ کبھی بھی نہ کرنے دیتا۔ تو اس کا مطلب ہے چور بھی کہے کہ اگر یہ کام غلط ہوتا تو میں کبھی چوری، اگر اللہ راضی نہ ہوتا، اگر اللہ راضی نہ ہوتا تو میں کبھی چوری نہ کرتا۔ اور قاتل بھی کہے کہ اگر اللہ راضی نہ ہوتا تو میں اس کو قتل، پھر دنیا میں کسی کو مجرم ثابت کر کے دکھاؤ بھائی، پھر تو سارے صحیح ہو گئے بھائی، پھر جرم کہاں گیا اور مجرم کہاں گیا، پھر اس کی سزا کہاں گئی؟ ابو جہل کا یہ بھی بڑا بہانہ ہوتا تھا، کہتا لو شاء اللہ ما اشرکنا، اگر اللہ راضی نہ ہوتا تو اتنے 100 سال ہو گئے، میں لات منات عزا ان کی عبادت میں کیوں کرتا، میرے باپ دادا کیوں کرتے؟ تو مشرک ظالم بھی ہے اور مشرک جھوٹا بھی، مشرک ظالم بھی ہے اور مشرک جھوٹا بھی ہے۔ اللہ نے اسی بات کو بیان کیا، دیکھیے گا فمن اظلم ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدق اذ جاءہ، کون ہے بڑا ظالم اس آدمی سے جس نے جھوٹ بولا اللہ پر، شرک خود کیا، نسبت اللہ کی طرف کی، وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ، اور جھٹلایا سچ کو یعنی قرآن کو۔ اللہ اکبر، جھٹلایا کس کو؟ سچ کو۔ آپ کے پاس ترجمہ لکھا ہوا ہے، سچی بات کو جھٹلایا یعنی قرآن کو جھٹلایا۔ اذ جاءہ، جب قرآن آ گیا اس کے پاس پیغمبر کے ذریعے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا پھر ایسے مشرک کا انجام کیا ہے؟ فرمایا الیس فی جہنم مثوی للکافرین، کیا نہیں ہے جہنم ٹھکانہ کافروں کا؟ اچھا کامیاب کون ہوگا دن قیامت کے؟ سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں عدالت میری لگے گی، ناکام لوگ اس طرح کے ہوں گے، اور کامیاب کون ہوگا؟ والذی جاء بالصدق، آخری بات میرے بھائیو، والذی جاء بالصدق، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اور جو آدمی آیا سچ کے ساتھ، کس کے ساتھ آیا؟ سچ کے ساتھ آیا، قرآن کے ساتھ آیا۔ سبحان اللہ، اپنے ہاتھ میں قرآن لے کر آیا، کلمہ لے کر آیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ دعوت لے کر آیا، سچی دعوت لے کر آیا۔ وصدق بہ، اور خود بھی اس کی تصدیق کی، اور ماننے والوں نے بھی اس کی تصدیق کی، خود بھی تصدیق کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچ لے کر آئے، قرآن لے کر آئے، پاک کلمہ لے کر آئے، سچ لے کر آئے، اور ماننے والے، تصدیق کرنے والے نے سب سے پہلے ابو بکر نے تصدیق کی۔ وصدق بہ، اور تصدیق کرنے والوں نے تصدیق کی۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک ھم المتقون، اولئک ھم المتقون، یہ ہیں قیامت کے دن کامیاب ہونے والے لوگ۔ اللہ نے ان کی صفتیں بیان کر دی، اللہ نے ان کی نشانیاں بیان کر دی، اللہ نے ان کی علامات بیان کر دی۔ اولئک ھم المتقون، ہاں لوگو یہی لوگ ہیں متقین، یہی لوگ ہیں پرہیزگار، یہی لوگ ہیں کامیاب۔ ارے کیا ملے گا ان کو دن قیامت کے؟ فرمایا لہم ما یشاؤون عند ربہم، ان کے لیے ہوگا جو چاہیں گے اپنے رب کے پاس، جو بھی چاہیں گے اللہ جنت میں ان کو وہی کچھ دے گا۔ ذالک جزاء المحسنین، اللہ فرماتے ہیں یہ بہترین بدلہ ہے المحسنین۔ المحسنین، توجہ کرو توجہ، المحسنین کا ترجمہ کرنے لگا ہوں۔ المحسنین، جن کا عقیدہ بھی سچا، جن کا عمل بھی سچا، جن کی نیت بھی سچی، جن کا خلوص بھی سچا، المحسنین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمدللہ۔